علماء نے اس جزیرے کے بارے میں بہت تحقیق کی ہے جہاں حضرت تمیم داری کی روایت کے مطابق دجال روپوش ہے اور مقررہ وقت پہ ظاہر ہوگا، اور بیشتر علماء کی نظر میں وہ مقام بحر الکاہل میں یا تو جاپان کے مشرقی ساحلوں سے کچھ 300 میل دور ایک جگہ جسے ڈیول سی یا شیطانی سمندر یا ڈریگن ٹرائنگل کہتے ہیں وہ ہے۔ امریکی مصنف چارلس برلٹس کی کتاب دی ڈریگن ٹرائنگل جو کہ 1989 میں شائع ہوئی، یہ دعویٰ کیا گیا کہ 1952 سے 1954 تک کے درمیان یعنی زمانہ امن میں جاپان کے 5 جنگی بحری جہاز 700 سے زائد حملے کے ساتھ اس علاقے میں غائب ہو گئے، جس کے بعد جاپانی حکومت نے 100 سائنسدانوں کو معاملے کی تحقیق کے لیے اس جگہ بھیجا، لیکن وہ جس جہاز میں جا رہے تھے وہ بھی سمندر کی موجوں میں کہیں گم ہو گیا۔ اور تاریخ کے صفحات میں بیان ہوتا ہے کہ منگول حکمراں قبلائی خان کی 2 ناکام کوششوں میں بھی اس جگہ کا بڑا ہاتھ ہے جو اس نے 13ویں صدی میں جاپان پہ قبضے کے لیے کی تھی، لیکن ان کوششوں میں اس کے بحری جہاز ان پانیوں میں کہیں غرق ہو گئے تھے، اور بیان ہوتا ہے کہ 40,000 فوج قبلائی خان کی ان جہازوں میں تھی۔ اس پراسراریت کے نظریے پہ کئی دیگر سائنسدانوں نے شدید اعتراضات اٹھائے اور کہتے ہیں کہ کوئی جنگی جہاز، کوئی بحری جہاز نہیں بلکہ ماہی گیروں کی کشتیاں اس علاقے میں غائب ہوتی نہیں، اور وجہ یا تو سمندر کی تہوں میں جنم لیتی بڑی تعداد میں میتھین ہائیڈریٹ گیسیں ہیں جو کہ ایک مخصوص درجہ حرارت پہ وہ ارتعاش پیدا کرتی ہیں جو سمندر میں پھر بھنور پیدا ہوتا ہے، اور جہاں بحری جہاز کوئی ملبہ چھوڑے بغیر اچانک سمندر کی گہرائیوں میں غائب ہو جاتے ہیں۔ کچھ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہاں سمندر کی تہہ کے نیچے آتشفشاں چھپے ہوئے ہیں جو ان جہازوں کو اچانک پھٹ کے اپنی آغوش میں دبوچ لیتے ہیں، اور یہ بھی بیان ہوتا ہے کہ سمندر میں جزیرے بہت تیزی کے ساتھ ابھرتے اور ڈوبتے ہیں۔ 2014 میں ملیشین ایئر لائنز فلائٹ 370 اس کا گمشدہ طیارہ جس میں 239 افراد سوار تھے ایک بار پھر اس بحث کو چھیڑ دیا کہ کیا وہ طیارہ بھی اس علاقے یا پھر ویتنام کے سمندروں میں اس جیسے کسی نئے جنم لیتے پراسرار مقام سے گزرا تھا جس کا اب تک کوئی سراغ نہیں لگ سکا۔ اگر یہ دنیا کے کسی جغرافیائی نقشے میں اس ڈیول سی کا ذکر نہیں، لیکن کوئی بھی جدید ترین تحقیق یہاں غائب ہوتے جہازوں کی مکمل اور جامع توجیہ بھی پیش نہیں کر سکی۔ بحر الکاہل کے اس علاقے سے بہت دور بحر اوقیانوس میں دوسرا پراسرار مقام برمودا ٹرائنگل ہے جہاں لگ بھگ 300 چھوٹے چھوٹے جزائر ہیں اور بہت کم جزائر پہ انسان آباد ہیں۔ یہ فورجی ٹیکون یا برمودا ٹرائنگل فلوریڈا میامی سے پیورٹو ریکا اور وہاں سے جزیرے برمودا اور پھر میامی فلوریڈا یہ ٹرائنگل، لیکن امریکی بحریہ کے مطابق ایسا کوئی ٹرائنگل یا تکون وجود ہی نہیں رکھتی اور نہ ہی کسی بھی مستند نقشے میں اسے دکھایا جاتا ہے۔ یہاں سے ہر روز معمول کے لاتعداد بحری جہاز گزرتے ہیں اور یہ فلوریڈا یا جنوبی امریکہ پرواز کرتے طیاروں کے لیے بھی معمول کا رستہ ہے۔ کسی بھی جگہ کیپٹن کو اس پر سے گزرنے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن جو لوگ اس کے پراسرار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اس کی تاریخ کرسٹوفر کولمبس تک سے لے جا کے جوڑتے ہیں کہ وہ بھی جب یہاں سے گزرا تھا تو یہاں عجیب تجربات سے اسے گزرنا پڑا تھا، عجیب و غریب مناظر اسے نظر آئے تھے، اور پھر گزری ایک صدی کے دوران کئی بحری جہاز اور طیاروں کے گمشدہ ہونے کی داستان ہے، اور ہر کہانی کے پیچھے ایک عجیب دلیل جس پہ کوئی بھی مکمل اتفاق نہیں کر سکتا۔ کچھ کو یقین ہے کہ مقناطیسی شعاعوں یا میگنیٹک فیلڈ کی مختلف پیچیدگیاں مافوق الفطرت واقعات کا سبب ہیں، کچھ تحقیق غیر معمولی طوفانوں کو ان حادثات کی وجہ بیان کرتی ہے، اور چند تحریریں انسانی غلطیوں کو سانحات کی ذمہ دار۔ لیکن مسئلہ وہی کہ ہر دعوے کا جواب اور ہر دلیل کو مخالفین کی جانب سے رد کیے جانے کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ ایک طویل نہ ختم ہوتی بحث ہے جو برمودا ٹرائنگل پہ کی جا سکتی ہے، اور جو علماء یہاں موجود کسی جزیرے پر دجال کو قید ہونا بیان کرتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا میں یہ دونوں سمندر، دونوں جگہیں یعنی بحر اوقیانوس کی برمودا ٹرائنگل اور بحر الکاہل کا ڈیول سی یا شیطانی سمندر آپس میں گہرا تعلق بھی رکھتے ہیں جو کہ دنیا کی نظر سے پوشیدہ ہے، اور یہ تعلق لازماً شیطانی ہے، کوئی رحمانی ہے، انسانی نہیں، کیونکہ دونوں جگہ پہ قطب نما یا کیمپس
وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور مقناطیسی لہریں ہوائی اور بحری جہازوں کو نگل کے ان کا نام و نشان اس طرح مٹا دیتی ہیں کہ نہ صرف یہ کہ وہاں سے جہاز غائب ہو جاتے ہیں بلکہ غائب شدہ جہازوں کو دوبارہ تیرتے بھی کچھ لوگ دیکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ میں نے حضرت تمیم داری کی جو حدیث بیان کی تھی اس کے مطابق دجال کسی جزیرے میں قید ہے، اسے کسی بات پہ غصہ آئے گا تو وہ آزاد ہو کے نکلے گا، اور تب تمام مسلمان ملک شام میں نماز کی تیاری کر رہے ہوں گے حضرت امام مہدی کے پیچھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد کے میناروں پہ جلوہ افروز ہو چکے ہوں گے، اور تب توریت و انجیل کے حوالوں کے مطابق غار میں سوئے اصحاب کہف بھی دوبارہ جاگ کے دجال کے بڑھتے لشکر کے مقابلے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ یہودی بیان ہوتے ہیں جن کے نزدیک وہ نبی بادشاہ ہے جو غیر معمولی طاقتوں کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کی طرف روانہ ہوگا، لیکن کیا اس سے پہلے وہ ہیکل سلیمانی تعمیر کر چکا ہوگا جس کے بعد یہودی اسے نبی بادشاہ مانیں گے؟ تو کیا مسجد اقصی کا شہید ہونا بھی لازم ہے؟ اگلی نشست میں گفتگو جاری رہے گی۔